بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مرغلہ نیوز چینل اور میں ہوں ذوالفقار شاہ. ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت یا یوں کہہ لیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک عرصہ دراز سے مختلف مسائل کی آماج گاہ بن گیا ہوا ہے. اب تو آپ یقین کریں کہ یہ کہتے ہوئے بھی نا جو کہتا ہے کہ پاکستان مسائل کا شکار ہے، میرے خیال میں وہ کچھ غلط کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر مسئلہ اب اپنے اندر اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ جسے ایک جو سنگین بحران کی صورت اختیار کر گیا. تو اگر یہ کہیں کہ پاکستان بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور یہ کوئی ایک بحران نہیں ہے اور کوئی ایک طرز کا بحران نہیں ہے، یعنی بحران بھی مختلف ہے اور مختلف جہتیں ہیں ان کی، اور ایک بحران دوسرے سے قطعی مختلف ہے. آج پاکستان جن بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے اس میں کچھ بلکہ بہت سارے بحران ایسے ہیں جو ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں، اور بہت سارے بحران ایسے ہیں جن کا سامنا ہم مختلف وجوہات کی بنا پر کر رہے ہیں. آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ ڈالر کا ایک مثال لے لیں کہ ڈالر کے بحران کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو تو جو سابق وزیر خزانہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب، جب وہ آئے تھے تو بڑے دھوم دھڑکے سے آئے تھے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن بہرحال وہ نہ یہ کر سکے نہ وہ کر سکے. اس کے بعد انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جناب IMF سے اگر قرض مل جائے تو پھر سارے ستے خیران ہیں. انہوں نے کہا جی ستے خیران کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ایک وہ ضابطہ بن چکا ہے کہ جی وہ دوست ممالک بھی قرض بھی دیتے ہیں یا امداد دیتے ہیں اگر IMF جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا ان سے معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے. تو پھر اس کے بعد بڑی کوشش کی، جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ IMF نے بھی جناب ناک کی لکیریں نکلوا کے جو ہے نا وہ بلاخر ان سے معاہدہ ہو گیا ترلے منتوں کے بعد. اس کے بعد سعودی عرب نے بھی $2 ارب دے دیے، UAE نے بھی $1 دے دیے، اور چائنا نے بھی جو قرضے پاکستان کے اوپر تھے وہ ری شیڈیول کر دیے کہ جی چلیں سال بعد 2 سال بعد جو قرضہ آپ دینا تھا وہ دینا تھا، سب کچھ آ گیا. اچھا پھر اس کے بعد ایک امید لگی کہ جناب ڈالر جو ہے وہ $10 نیچے بھی آ گیا. آپ کو یاد ہوگا 274 تک وہ آ گیا تھا. ہمیں بڑی امید لگی، ہم بھی ان میں سے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی بابا بلے بلے بڑی ٹھیک ہو گیا بات یار، یہ تو کوئی ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح کہا تھا. اب انشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 200 تک جائے گا، تو یہ بات صحیح ہے کہ اب 200 تک ڈالر جائے گا تو ستے خیران ہے، کیونکہ 200 تک اگر جائے گا تو پاکستان کے قرضوں کا حجم جو روپوں میں ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا. لیکن پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر بالکل مقصد سمجھ نہیں آئی کہ ڈالر نے ایک دم چھلانگیں مارنا شروع کر دی. اور چھلانگیں بھی ایسی کہ جناب 2-3 روپے بعد ہوتا ہے نا جی 25 پیسے بڑا یا 50 پیسے نہیں، 2-3 2.5 روپے کی شکل میں انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. اچھا بینک ریٹ جو بڑھ رہا تھا وہ تو بڑھ ہی رہا تھا، لیکن جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ تھا وہ تو اس طرح تھا جیسے اس کو پر لگ گئے ہیں. 330 روپے تک وہ ڈالر ریٹ چلا گیا، اور بینک ریٹ جو تھا وہ 306 روپے تک چلا گیا. ٹھیک ہے، اب اس قدر فلیکچویشن سمجھ سے باہر آتا تھا کہ بھائی جان سب کچھ ہو گیا، IMF نے دے دیا، اور دوست ممالک نے بھی اعتماد کا اظہار کر دیا، چائنا نے بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، پھر یہ ڈالر کو کیا جو ہے وہ اتنی مقصد لگ گیا کہ جناب وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اچھا پھر وہ چونکہ ہم وہ آسان میچ کو بھی مشکل بنا کر کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو بات پتا چلا کہ بھائی جان یہ تو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. یہ جو فارن ایکسچینج کمپنیاں جو کر رہی ہیں اس کا ڈالر کا کر رہی ہیں، ان کی کوئی ہیرا پھیری ہے. تو آرمی چیف صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کراچی بزنس کمیونٹی سے جا کے خطاب کیا. تو اس کے بعد فارن ایکسچینج کمپنیوں کے اور جتنے کرنسی ڈیلر تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. پھر جب کریک ڈاؤن ہوا تو تصور نہیں کر سکتے کہ مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ایک دم 26 روپے 1-2 دن کے اندر ریٹ نیچے جا کے گرا، اور بالکل 330 سے 306 روپے اور 305 روپے تک آ گئے. یعنی بینک ریٹ سے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے 1.5% جو تھا نا وہ فرق اس کا رہ گیا. اچھا یہ ڈالر ریٹ نیچے آ گیا، پوری پشاور جو کرنسی مارکیٹ تھی اس کو سیل کر دیا گیا. اب یہاں بھی آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ کرنسی مارکیٹ سیل کر دی گئی ہے، لیکن وہ باہر اس مارکیٹ سے باہر کھڑے ہوئے وہاں کاروبار ہو رہا ہے. تو لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. تو یہ ڈالر کا مسئلہ تھا، اور ڈالر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. آج کی موجودہ جو اکانومی ہے پوری دنیا کی، کیونکہ کاروبار ہی ڈالر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈالر کا ریٹ اگر نیچے جائے گا، آپ کا اگر پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں پٹرول باہر سے آتا ہے سارا کچھ آتا ہے، تو ان کی لاگت کم آئے گی تو آپ کا پیٹرول بھی سستا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی ہوں گی، اور اسی حساب سے پھر بجلی کا جو ریٹ ہے وہ بھی سستا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح بجلی کا جو میں نے ذکر کیا، تو بجلی کی فی یونٹ جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں اس میں کس حد تک یہ مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہنگامے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے عوام کا کس بیس کے اوپر کہ جناب بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. اچھا جی بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اس میں گورنمنٹ یہ تو کرتی ہے کہ چلو وہ کم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یار بڑھا ہی نا. لیکن
کیا پرابلم ہے کہ اسے کیا مجبوری ہے کہ اس نے پھر بھی بڑھائے اور کم نہیں کی اس نے, ٹھیک ہے جی. اور پھر جب 15 تاریخ آئی ہے تو پیٹرول پھر 14 روپے 91 پیسے بڑھ گیا. ایک دور ہوتا تھا کہ روپے 2 روپے 2.5 روپے بڑھا, لیکن اس قدر بڑھنا یہ ایک اپنے طور کے اوپر جو ہے نا پائنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ڈالر اتنا کیوں چھلانگے مار, سوری یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی کیوں چھلانگے مار رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے چینی کہاں 80-90 روپے کلو ہوتی تھی, اب وہ 180 سے لے کے 210 اور اس سے بھی شاید اوپر جا رہی ہے. اب وہ سنا کہ ان کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے, کاروائی ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کیونکہ آگے کریشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے یہ گنے کا بھی, تو کچھ اس کے اندر بھی آئے. اس کے بعد جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد وہ اکٹھی اتنی بڑھ رہی ہیں, اور مزید اب آگے 6-7 دنوں کے بعد 15 تاریخ آ رہی ہے اس کے اندر پھر بڑھ گئی. تو یہ پیٹرول کی قیمتیں, چینی کی تو پھر لوگ برداشت کرتے ہیں, خاص طور پہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں یہ جو بڑھ رہی ہیں, تو اللہ خیر کرے یہ کوئی بہت بڑا جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے نا, کیونکہ عوام اگر سڑکوں پہ آ گئی, اور عوام ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ناظرین اگر عوام سڑکوں پہ آتی ہے اور وہ بھی بغیر کسی قیادت کے, تو یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں انسانی, یہ انتہائی خطرناک علامت ہوتی ہے. کیونکہ بغیر قیادت کے آنا عوام کو کنٹرول بھی کوئی نہیں کر سکتا, پھر عوام خود ہی کنٹرول ہوتی ہے جو نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں. اس سے ایک اور بہت بڑی جو مقصد چیز جنم لیتی ہے وہ ہے بے یقینی کی فضا. بے یقینی کی فضا جہاں قائم ہوگی وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوگا. جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو میں اپنے پچھلے بھی علاقے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی طور کے اوپر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو بے یقینی کی کیفیت اتنی ہے کہ آپ سے نہیں ہے, سالوں سے ہے. اگر آپ دیکھیں نا سالوں سے بے یقینی کی کیفیت طاری ہے. آپ اگر 2008 سے لے لینا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی کافی کی گورنمنٹ کے بعد مشرف کے دور کے اندر, تو اس وقت بھی ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہر روز رات کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کر کے سوتا تھا. تو بے یقینی کی کیفیت, نتیجہ کیا ہوا کہ اس دور کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ تک ختم نہیں ہو سکی اور پاکستان مسائل کو حل کر سکا پاکستان کی حکومت. نواز شریف کی حکومت آئی تو پھر 2014 کے دھرنے آپ دیکھ لیں, اور دھرنوں کے بعد بھی کیا ہوتا تھا, آج گئی گورنمنٹ کل گئی, آج گئی کل گئی, وہ بھی ایک مقصد ہوا. لیکن چلیں اس کے بعد 2018 آ جائے تو یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے یہ کسی طور آپ کی اکانومی کے لیے سود مند نہیں ہوتی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے اور یہ اصول ہے کہ آپ کا سیاسی استحکام ملک میں ہوگا تو اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہوگی, معاشی استحکام آئے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ بے یقینی کی فضا کو ختم ہونا چاہیے خاص طور پہ. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو ہر روز ہماری ایک کورٹ کے فیصلے بھی ہے نا کہ عدالت عدالتوں نے یہ فیصلے کر دیا, یہ بھی بے یقینی کا ایک سبب بن رہے ہیں. ہمیں ہر سیاسی جو ایک فیصلے ہیں ان کو لے جا کے ہمیں عدالت کے اندر نہیں لے جانا چاہیے. ہماری سیاسی قیادت کو خود بھی بیٹھ کے یہ اپنے مسائل حل کرنا چاہیے, لیکن شاید ہماری سیاسی قیادت اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلے طے کرے. ہر فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کورٹ کے اندر ہی جا کے طے کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوئی ہے کہ سینٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا, اس بل کو لے کے بھی اچھی خاصی جو ہے نا وہ کشیدگی, مذہبی کشیدگی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے مختلف ملک کے مختلف حصوں کے اندر, ایک حصے کے اندر کہہ لیں, تو اس کو بھی جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کہ ایک خاص جماعت جو ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں دے رہا ہے کہ آپ کے اندر اگر ہر چیز کی بے یقینی کی فضا ختم ہی ہو گئی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہونے دے رہا, بالکل وہ الٹ خبریں دیتا ہے, اس سے بھی ہے. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جو پاکستان کا مسئلہ درپیش ہے جو سالوں سے برسوں سے ہے, وہ اب پھر ایک دفعہ شدت اختیار کر رہا ہے, وہ ہے کہ افغان بارڈر پر انتہائی خطرناک صورتحال ہے. کچھ دن پہلے جو ہے سر چترال کا علاقہ جو کلاش ہے اس میں افغانستان کے علاقے نورستان سے جو ہے افغان ٹی ٹی پی والوں نے حملہ کیا جس کے اندر 4 ہمارے فوجی اہلکار جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور تقریباً 12 کے قریب جو دہشت گرد تھے ان کی ہلاکت ہوئی ہے. اچھا یہ اب مقصد یہ صرف ایک کاروائی نہیں ہے دہشت گردی کی, بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ تواتر کے ساتھ مختلف کاروائیاں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا بنوں کے اندر JUI جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ایک جلسے کے اوپر بھی ہوا جس میں 40 سے 50 کے قریب جو تھے وہ بے گناہ جو شہری تھے یا ان کے کارکن تھے وہ ان کی شہادت ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے اور یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. مشرف دور کے اندر بھی جب ہوا تھا, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی 2008 سے 2013 تک یہ رہا تھا,
پھر جب ضرب عضب آپریشن شروع کیا تھا 2014 کے اندر تو یہ اس کے اندر کچھ کمی آئی تھی، لیکن آج یہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہا نہیں ہے بلکہ سر اٹھا چکا ہے اور یہ اچھا خاصا سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اسے بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پاکستان کے ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نگراں حکومت کا ہے، ٹھیک ہے وہ اس کے دور میں حل ہو جائیں گے، تو نگراں حکومت تو ظاہر ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ان کی نگرانی میں ان کی کارکردگی میں، تو یہ ٹھیک ہے کہ فوج نے ہی یہ مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، اور چیف آف آرمی چیف جو ہیں وہ ملک سے ظاہر ہے کہ ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں، وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہوں، لیکن اس کے لیے ول آف پیپل جو ہے سر کہ آرمی جو بھی اقدامات کر رہی ہے اس کے پیچھے عوام کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سر جلد از جلد نئے الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام کی قیادت جو ہے وہ آئے، اور جو بھی آرمی ملک کے مفاد کے اندر ایکشن کر رہی ہے یا اسٹریٹجی بنا رہی ہے یا جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے پیچھے سول گورنمنٹ جو عوام کی منتخب کردہ قیادت ہو وہ کھڑی ہو، اور اس کے پیچھے جو ہے پاکستان کے عوام کھڑے ہوں۔ پاکستان کے مسائل کا میرے نظر کے اندر، میری رائے میں، میرے خیال میں یہی حال ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سر الیکشن کے بعد اور کچھ دنوں کے اندر حالات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے، چاہے چینی کی ذخیرہ اندوزی کی ہو یا ڈالر کا ریٹ ہو یا دوسرے ہو۔ باقی بجلی کے جو نرخ ظاہر ہے وہ بھی کم نہیں، کسی صورت کم نہیں ہوں گے جو نظر آ رہا ہے۔ آگے اگر کوئی اکنامک پالیسی بنتی ہے تو دیکھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے بھی علاقے میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے ذوالفقار شاہ کو، اللہ حافظ۔